انسانیت کا تعلق صرف ایک مذہب سے نہیں ہوتا. میرے خیال سے انسانیت کا تعلق ہر مذہب سے ہوتا ہے اور ہر انسان پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو سمجھے اور انسانیت کو سمجھ کر ہر چیز کا فیصلہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں طوبہ درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل CNN. مارس چاکلیٹ بنانے والی کمپنی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے. کمپنی کا ہیڈ کوارٹر نیو جرسی میں ہے اور ماؤنٹن ایلون میں واقع ہے. ملازموں کی تعداد 16,000 ہے اور سالانہ آمدنی $33 ارب ہے. یہ کمپنی 29 قسم کی چاکلیٹ بناتی ہے. یہ مصنوعات دنیا کے 55 ممالک میں فروخت ہوتی ہے. یورپ مارس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اس کی وجہ سے اس کا ذائقہ بھی یورپی ہے. یہ کمپنی 1932 میں برطانیہ میں بنی تھی. اس نے یورپی ذائقے کو ذہن میں رکھ کر چاکلیٹیں بنانا شروع کی تھی. یہ کمپنی بعد از امریکہ میں شفٹ ہو گئی، لیکن ان کی ذائقے کی روایت اسی طرح جاری رہی. کمپنی نے دنیا کے مختلف ممالکوں میں فیکٹریاں لگا کے رکھی ہیں. مارس کی ایک فیکٹری ہالینڈ میں بھی ہے. یہ فیکٹری یورپ کو بھی چاکلیٹ سپلائی کرتی ہے. مارس کا بزنس پوری رفتار سے چل رہا تھا. مالک اور کارکن دونوں مطمئن تھے. منافع بھی مل رہا تھا، ملازموں کی تنخواہوں میں بھی راحت تھی اور اضافہ بھی ہو رہا تھا، اور کئی کمپنی حکومتوں کو بر وقت ٹیکس بھی دے رہی تھی. چنانچہ ہر طرف خیر ہی خیر تھی. لیکن پھر ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا اور 84 سال پرانی کمپنیوں کی بنیاد ہل گئی. یہ واقعہ جرمنی میں پیش آیا. جرمنی میں مارس کی مصنوعات کی بڑی مارکیٹ ہے. جرمنی کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کچھ کھائیں یا نہ کھائیں لیکن مارس چاکلیٹ ضرور کھاتے ہیں. یہ 8 جنوری 2016 کی بات ہے. ایک جرمن خاتون نے مارکیٹ سے چاکلیٹ خریدی، ریپر کھولا، بارکوڈ چیک کیا اور چک مارا. خاتون کو اس میں غیر معمولی سی چیز محسوس ہوئی. اس نے فوراً لقمہ باہر ہتھیلی پر الٹ دیا. چاکلیٹ کے لقمے میں پلاسٹک کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا. خاتون نے سمجھا یہ چاکلیٹ کا ریپر کا ٹکڑا ہے، لیکن جب اس نے پلاسٹک کے ٹکڑے کو غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کا تو رنگ چاکلیٹ اور ریپر سے مختلف ہے اور یہ چاکلیٹ میں بھی مکس تھا. وہ خاتون واپس اسٹور پر گئی اور چاکلیٹ کاؤنٹر پر رکھی اور پلاسٹک کے ٹکڑا دکھایا اور تحریری شکایت کا مطالبہ کر دیا. اسٹور کی انتظامیہ نے چاکلیٹ اور پلاسٹک کا ٹکڑا قبضے میں لے لیا اور خاتون سے تحریری شکایت لکھوائی اور سارا مٹیریل کمپنی والوں کو واپس بھجوا دیا. چند سطروں کی اس طرح شکایت اور پلاسٹک کے چھوٹے سے ٹکڑے نے پوری کمپنی کو ہلا کے رکھ دیا. یہ نمونہ امریکہ تک گیا. تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا پلاسٹک کا یہ ٹکڑا نیدرلینڈ کی فیکٹری سے چاکلیٹ میں مکس ہوا تھا. یہ پیکنگ کا ٹکڑا تھا. یہ اڑ کر چاکلیٹ کے ڈرم میں گر گیا تھا اور بعد بنتی ہوئی عملے چاکلیٹ کے دوران یہ چاکلیٹ میں مکس ہو گیا اور یہ مختلف گوداموں سے، اسٹوروں سے اور پھر یہ دکانوں میں ہوتے ہوئے اس عورت کے ہاتھوں سے دانتوں تک پہنچ گیا. خاتون کی شکایت درست نکلی. کمپنی کے اس کے پاس اب 2 آپشن تھے. یہ خاتون سے معذرت کرتی اور اسے 10-20 ہزار یورو دے دیتی اور زندگی بھر فری چاکلیٹ کی پیشکش بھی کر دیتی اور معاملے کو یہیں ختم ہو جاتا، یا پھر یہ دنیا میں بھرے پھیلے ہوئے کروڑوں صارفین سے معذرت کرتے، مارکیٹ میں موجود اپنی تمام چاکلیٹیں واپس منگاتے اور اپنا پورا سسٹم ٹھیک کر لیتے. کمپنی کو پہلا آپشن سوٹ کرتا تھا کیونکہ کمپنی نے صرف ایک غریب خاتون پر چند ہزار یورو خرچ کرنے تھے اور بات ختم ہو جاتی، جبکہ دوسرے آپشن میں جگ ہنسائی بھی ہوتی اور اربوں ڈالر کا نقصان بھی، اور مصنوعات کی ساکھ بھی داؤ پر لگ جاتی. لہٰذا پہلا آپشن عقل مندی تھا. لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیران ہوگے کہ کمپنی نے دوسرا آپشن پسند کیا. مارس نے 2 دن قبل دنیا کے 55 ممالک سے اپنے چاکلیٹ واپس منگوانے اور انہیں تلف کرنے اور ان کی جگہ تازہ سپلائی بھجوانے کا اعلان کر دیا. کمپنی نے آج اپنے تمام ڈیلرز کو یہ ہدایت جاری کر دی کہ آپ وہ تمام ڈیے واپس بھجوا دیں جن پر 19 جون 2016 سے 8 جنوری 2017 کی ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہے. مارس کے اندازے کے مطابق دنیا کے 55 ممالک سے 1 ارب سے زائد ڈبے واپس آئیں گے اور کمپنی کو پاکستانی روپوں میں اگر دیکھا جائے تو 300 سے 500 ارب روپے کا نقصان ہوگا.
ان چاکلیٹس کی واپسی اور تلفی کا کام بھی مشکل اور مہنگا ثابت ہوگا۔ کمپنی کو دنیا میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی پڑے گی کہ جہاں چاکلیٹس کو ضائع کرتے وقت ماحولیاتی آلودگی نہ پھیلے، اور ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ، یورپ اور جاپان سمیت دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک مارس کو اپنے حدود میں ماحولیاتی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ کمپنی کو افریقہ یا ایشیا کے کوئی ایسا ملک تلاش کرنا ہوگا جس کی حکومت چند لاکھ ڈالر لے کر اپنے ملک کو گندہ کرنے کی اجازت دے دے۔ کمپنی کو یہ خدشہ بھی لاحق ہے، یہ واقعہ مدت تک صارفین کے ذہن میں رہے گا۔ یہ جب بھی مارس چاکلیٹ کو چکھ ماریں گے، انہیں اپنے منہ میں پلاسٹک کا یا دھاگا محسوس ہوگا۔ صارفین کو اس فیلنگ کا تعاون میں بھی کمپنی کو ادا کرنا پڑے گا۔ کمپنی کی سیل بھی متاثر ہوگی، لیکن کمپنی نے اس کے باوجود ماحولیاتی اور ساکھ کا نقصان برداشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ یہ کیونکہ دراصل وہ فرق ہے جو ایک مغرب کو مغرب اور مشرق کو مشرق بناتا ہے، جو ہم مسلمان معاشرہ، کافر اور معاشرے کے درمیان دیوار بناتا ہے۔ یہ دیوار، یہ فرق کیا ہے، اور ہم آج تک اس فرق کو کیوں نہیں سمجھ سکے؟ ہم اس طرف آنے سے پہلے ایک بات سمجھنی ضروری ہوگی کہ مارس کمپنی کا کاروبار 55 ممالک تک پھیلا تھا۔ ان 55 ممالک میں ان کے روزانہ 21 کروڑ چاکلیٹیں کھائی جاتی تھیں۔ کمپنی کو ان 21 کروڑ چاکلیٹوں اور 55 ممالک سے صرف ایک شکایت موصول ہوئی تھی۔ دنیا کے کسی دوسرے ملک یا دوسرے صارفین کو کوئی شکایت نہیں تھی، نہ چاکلیٹ سے پلاسٹک کا ٹکڑا نکلا تھا۔ اس کا مطلب کہ پلاسٹک کا صرف وہ ایک ٹکڑا صرف ایک ہی چاکلیٹ میں تھا۔ کمپنی کی باقی چاکلیٹیں صاف تھیں۔ دوسرا، یہ پلاسٹک صحت کے لیے خطرناک بھی نہیں تھا۔ یہ جسم میں جانے کے بعد قدرتی عمل کے ذریعے خارج بھی ہو جاتا۔ لیکن کمپنی نے دونوں حقائق کے باوجود مالیاتی اور ساکھ کا نقصان برداشت کیا۔ کیوں؟ ہم اب صرف کیوں کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہم اس کیوں کو مغرب اور مشرق کے درمیان دیوار سمجھتے ہیں۔ اور فرق یہ بھی ہے کہ یہ دیوار میں فرق اخلاقیات اور قانون ہے۔ یہ کمپنیاں صرف صاف ستھری اور معیاری مصنوعات کو ہی اپنا اخلاقی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مصنوعات بیچ کر منافع تو کما لیں گے، ہم پیسے بھی جمع کر لیں گے، لیکن ہم معاشرے میں نفسیاتی اور جسمانی اور ماحولیاتی خرابیوں کا باعث بنیں گے۔ یہ خرابیاں اپنی نسلوں کو خراب کرے گی، یہ جلد یا دیر سے ہمارے بچوں کو متاثر کرے گی۔ چنانچہ ہمارا منافع خوری کا عذاب ہمارے اولادوں کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دوسرا، یہ لوگ جانتے ہیں دنیا کے کسی کونے سے اگر دوسری یا تیسری شکایت آئے گی، اگر اور کوئی صارف ہماری چاکلیٹ کھا کر بیمار ہو گیا یا دنیا سے گزر گیا، تو پھر ہمیں اور ہماری کمپنی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ امریکہ سے لے کر جاپان تک، چین سے لے کر مراکش تک اور ترکی سے لے کر اسپین تک، ساری ترقی یافتہ دنیا ہم پر پابندی عائد کر دے گی۔ ہمارے مالکین، ہمارے سی ای او اور ہمارے مینیجر باقی زندگی اور جیل میں گزار دیں گے، جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جنرل موٹرز نے 2014 میں دنیا بھر میں 48 لاکھ گاڑیاں واپس منگوا لی تھیں۔ ان گاڑیوں میں معمولی سا نقصان تھا، اور اس نقصان کی وجہ سے یورپ نے جنرل موٹر کی گاڑیوں کے کلیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کمپنی کو گاڑیاں منگوانا، نقصان ٹھیک کرنا اور گاڑیاں واپس بھجوانے میں $5 ملین خرچ کرنا پڑے تھے، اور $10 بلین کا ہرجانہ۔ اس کے علاوہ یورپ اور امریکہ میں ایسی معمولی غلطیوں پر اداروں کا بند ہونا معمولی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور چند منٹوں میں ارب پتی فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو چاکلیٹ میں پلاسٹک کا معمولی ٹکڑا نکلنے اور گیئر باکس میں آواز آنے پر خربوں روپے کا نقصان برداشت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں جن کے کھانوں میں سے چھپکلیاں نکل آئے یا دودھ میں ڈٹرجنٹ پاؤڈر کوئی دکان تک بند نہیں ہوتی۔ کاش کوئی اس ملک کے حاجیوں کو بھی یہ بتائے
جناب، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ماتھے کے مرہاپوں سے نہیں نکلتا، انسانیت سے جنم لیتا ہے، اور کافر انسانیت میں اہل ایمان سے بہت آگے ہیں، بہت آگے۔ سوچئے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہم صرف مسلمان ہیں لیکن ہم اہل ایمان نہیں ہو پا رہے مکمل۔ یہ کیوں؟ یہ ہماری خود کی کوتاہی ہے۔ ذرا سا صرف سوچئے گا، یہ ایک جو کالم ہے، یہ کالم نہیں ہے، ایک بہت بڑی بات ہے ہم اسلامی ممالک کے لوگوں کے لیے۔ آئی ہوپ آج کا یہ ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو پلیز اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا، اور ہاں، جو سبسکرائبر ابھی تک میرے بنے رہے ان سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔